چاند نکلا ہے مگر شام سے خوف آتا ہے، چاند نکلا ہے مگر شام سے خوف آتا ہے، مجھ کو اس شہر کے انجام سے خوف آتا ہے، خوف آتا ہے تیرے نام سے اے عشق اب تو، خوف آتا ہے تیرے نام سے اے عشق اب تو اے عشق تیرے نام سے خوف آتا ہے، بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، بھوک بچوں پہ جھپٹتی ہے درندوں کی طرح، تھک بھی جاتا ہوں تو آرام سے خوف آتا ہے، اول اول دل نادان سے ڈر لگتا تھا، اول اول دل نادان سے ڈر لگتا تھا، آخر آخر دل ناکام سے خوف آتا ہے، اور خواہشیں چھین نہ لیں مجھ سے کمر میرے غرور، دل میں رکھے ہوئے اصنام سے خوف آتا ہے۔ محمد کامران احمد نام ہے اور کمر تخلص کرتا ہوں۔ پولیس میں بطور کانسٹیبل 2001 میں بھرتی ہوا اور 2009 میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو پھر ASI سلیکٹ ہوا۔ میٹرک سے 1990 سے شاعری سے شغف ہیں اور سلیم نطقانی کے جب سے صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے یہ کچھ تھوڑا مطلب زیادہ شاعری سے شغف ہوا۔ اب کچھ عرصہ سے پولیس میں جب سے فیلڈ میں آیا ہوں تھوڑا بزی ہونے کی وجہ سے شاعری کی طرف جو ہے وہ توجہ کم دے پا رہا ہوں۔ والد صاحب جو ہے SS ریٹائر ہیں اردو کے، اور میرے نانا جو ہے غلام قادر گلزار وہ بھی شعری رجحانات تھے ان کے، غزل گو تھے، گو کے مطبوعہ کلام نہیں ہے، اور میرے دادا جو ہے وہ جو سرائکی میں وار کا ایک قافیہ پیمائی قافیہ بندی جو ہے وہ فی البدی اس میں انہیں دلچسپی تھی، تو میرا اپنا جو ہے وہ لٹریچر کے ساتھ تھوڑا اردو لٹریچر کے ساتھ ناول وغیرہ اور شاعری وغیرہ پڑھتا رہا ہوں، زیادہ کوئی ایز سچ ادبی پس منظر نہیں ہے۔ بچپن میں تو نہیں لکھا، البتہ میٹرک میں جو کلاس میں جو ہے وہ پیروڈی وغیرہ شعروں کی مختلف کرتے تھے، اور باقاعدہ مجھے شاعر کہتے بھی تھے میرے کلاس فیلوز جو تھے 90 میں۔ باقاعدہ طور پر میں نے شاعری کا آغاز جو ہے 96 میں جو ہے شعر کہنا شروع کیے، جب عروض اوزان کا پتہ چلا اور جب تھوڑا بہت جو ہے وہ شعر کو سمجھنا شروع ہوئے، اور اسی عرصہ میں جو ہے میری صحبت زیادہ تر جو ہے سرائکی شعراء کے ساتھ رہی ہے، شاکر مہروی مرحوم اور اصغر گرمانی ہم ساتھ ہوتے تھے، بے دل حیدری جو ہے وہ اردو شاعر واحد اردو شاعر ہیں جن کی صحبت سے میں شاکر مہروی کے توسط سے فیض یاب ہوتا رہا ہوں۔ ملے جلے رجحان والی کیفیت ہوتی ہے، موسٹلی جو ہے وہ شروع میں میرا جو تھا رجحانات تھے وہ رومانس کی بنیاد پر تھے، یعنی جو ابتدائی جو معاشقے کیے وہ شعر کہنے کی وجہ بنے۔ بعد میں جب 2001 میں پولیس میں بھرتی ہوا تو پھر مشاہدات جو ہے وہ بھی شاعری میں آنا شروع ہو گئے، اور پولیس کی جو جاب ہے اس میں جو پیش آنے والے حالات ہیں اور وہ بھی جو ایک کامن سینس ڈیولپ ہوئی پولیس کے حوالے سے، تو وہ ساری چیزیں پھر رومانس سے ہٹ کر جو ہے تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ شاعری میں آنا شروع ہوئے۔ شاعر ہونا جو ہے، شعر کہنا ایز سچ کوئی اذیت کا عمل نہیں ہے، یہ مطلب ایک کیفیت آپ پر ہوتی ہے اور آپ اس
ویسے حمل اور وضع حمل والی کیفیت اسے قرار دیا ہے اقبال نے، اور وضع عمل جو ہے وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شعر کہنا کوئی اذیت کا، شاعر ہونا اذیت ناک ہو سکتا ہے، کہ شاعر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ حساس ہوتا ہے، اور موسٹلی معاملات پر جو اس کا ریئیکشن ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس کا جو اس کی کیفیات ہیں وہ بھی تھوڑا ڈیپ ہوتی ہیں، اور جس طرح شاعر اس خاص منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے عام لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، جیسے ندیم ناجد کا شعر ہے کہ جیسے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے کم لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو جس طرح شاعر دیکھ رہا ہوتا ہے اور جس طرح پھر وہ اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس حوالے سے اذیت ناک ہے بھی صحیح۔ شعر کہنا بجائے خود میں نہیں سمجھتا کوئی اذیت کا عمل ہے۔ پہلا کلام سلیم نطقانی نے ہی کوئی شعر، غزل تو شائع نہیں ہوئی، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ غزل کب شائع ہوئی میری۔ سلیم نطقانی نے کوئی مضمون لکھا تھا پاکستان اخبار میں، تو اس میں میرے کچھ شعر دیے ہوئے تھے، بعد میں وہ حوالے کے شعر بھی میرے دوبارہ مجھ سے بچھڑنے کی بات مت کرنا، کہ میں تو ڈر ہی گیا تھا میں مر بھی سکتا تھا، یہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ سلیم نے ایک مضمون لکھا تھا پاکستان میں، اور اس میں حوالے کے شعر کے طور پر کوٹ کیا تھا، اور بڑا اچھا لگا تھا، اچھا محسوس ہوا تھا۔ جب شعر کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر بطور پولیس مین ہماری جو ہے کیفیتیں میری تو بدلتی رہتی ہیں، کبھی میں اسی ایک کیفیت میں گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر ڈیوٹی پہ بھی جا رہا ہوں، اور پھر جو ہے وہ تفتیشوں میں بھی سارا کچھ، اور یہ ایک اوورآل کیفیت ہوتی ہے۔ ذہن کسی خاص جو ہے وہ خیال پر، کسی خاص عکس پر فوکس ہوتا ہے، دنیا کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں، اور جو ہے وہ کلام بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے، حسرت کا ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یہ اسی طرح کا عمل ہے کہ مشق سخن بھی جاری رہتی ہے اور چکی کی مشقت بھی۔ اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، روسی مفکر ہے، پتہ نہیں نام کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ جو آپ کی تخلیق ہوتی ہے، وہ نثر پارہ ہو، وہ شعر ہو، وہ جیسے اونٹنی اپنے بچے کو چاٹ چاٹ کے خوبصورت بناتی ہے، اسی طرح جو جینون تخلیق کار ہیں وہ بھی اپنی تخلیق کو، اپنے نثر پارے کو، اپنی نظم کو، اپنی غزل کو وہ خوبصورت بناتا رہتا ہے۔ یہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی خیال پورے لفظوں میں ملبوس جو ہے وہ آپ کے ذہن پر اترا ہو، بعد میں تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے، اور جو ہے وہ اچھا شعر جو ہے موسٹلی جو ہے وہ بعد میں اچھی خاصی اس میں جو ہے رجوع کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر غزل اگر آپ پوری دیکھ لیں تو اس میں بار بار آپ کو تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، نظم غزل لمبی جو طویل ہوتی ہیں۔ ہاں، مکمل ہونے سے پہلے مطلب موسٹلی دو ہی ایسے دوست ہیں جن سے مکمل ہونے سے پہلے شیئر کر لیتے ہیں، ایک اصغر گرمانی ہے، ایک سلیم ہے۔ باقی اگر کوئی مطلب اگر مکمل نہیں ہو پاتی کوئی چیز تو وہ پھر ادھوری پڑی رہتی ہے، مکمل نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ نے ایک نشست میں یا ایک کیفیت میں، ایک موڈ میں، ایک مزاج میں کوئی چیز مکمل کر لی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ وہیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کیفیت برقرار ہے، اس میں بیچ میں 2-3 شعر ہو گئے، سلیم ملا، اصغر ملا، ان سے ڈسکس کر لیے، حوصلہ افزائی ہوئی اور مزید کچھ شعر ہو گئے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب جو اس وقت جو مطلب ہمارے وسیب کی جنوبی پنجاب میں جو اچھے نام ہیں ان میں اظہر فراق ہے، تہذیب حافی ہے، شاہد ماکلی ہے، سلیم نطقانی ہے اردو شعراء کے حوالے سے، اور بھی کافی دوست ہیں۔ یہ پرامیننٹ جو مجھے نام نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہیں جن سے میں جن کے لب و لہجے سے، جن کے زبان و بیان سے میں متاثر ہوں، وہ یہ چند ایک شاعر ہیں۔
گوشہ نشینی تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا جو کوئی جاندار عمل ہے، یہ منہ چھپانے والی بات ہے۔ گوشہ نشینی بالکل شاعر کو اختیار نہیں کرنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بھی رہنا چاہیے، اور جو روایتی طور پر جو ہتھ کنڈے آپ کہہ لیں یا جو تگ و دو آپ کہہ لیں کر سکتا ہے شاعر، اسے کرنی چاہیے، لوگوں تک اپنا کلام پہنچانا چاہیے جو وہ کلام کرتا ہے۔ رہ گئی بات نہ کر سکنے والی، یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی طور پر اگر آپ مشاعرے اٹینڈ نہیں کر سکیں یا سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکیں یا کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے یا اپنے مزاج کی وجہ سے نہیں جاتے، تو یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے۔ آپ شعر کہہ رہے ہیں تو آپ کا کلام جو ہے کسی نہ کسی سطح پہ ضرور جو ہے، اگر وہ قابل توجہ ہے تو وہ ضرور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ لوگ آپ کا کلام لے کے جائیں گے، سوشل میڈیا پہ بھی، مشاعروں میں بھی آپ نے ڈسکس ہونا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مشاعرے نہیں پڑھتے، جو سوشل میڈیا پہ نہیں نظر آتے، لیکن ان کا کلام جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے لیے، اپنے آپ کو فیمس بنانے کے لیے، لوگوں میں جانے کے لیے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے۔ یہ دونوں فعل جو ہیں قابل مواخذہ، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب سرائیکی شاعری کے حوالے سے تو سب کو ہی پتہ ہے بڑا کام ہو رہا ہے، اور سرائیکی شاعروں نے ہماری تہذیب کو، ہماری ثقافت کو، ہمارے تمدن کو، ہمارے رہن سہن کو، اور ہماری جو ہے سماجی، سیاسی اور ثقافتی اپروچ ہے، اس کو بڑے بڑے عرصے سے سپورٹ کیا ہوا ہے اور بنائے رکھا ہوا ہے۔ سرائیکی شاعر بلا شبہ اپنا کام کر رہے ہیں وسیب میں۔ اب اردو شاعری کی طرف آ جائیں تو وسیب میں سے بڑے بڑے یعنی اردو شاعر ہیں، بڑے نام ہیں جنہوں نے سرائیکیوں کا، وسیب کا نام روشن کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم جو ہے اجتماعی سوچ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی زبان سے، رابطے کی زبان کہہ لیں، اردو سے جڑے ہوئے ہیں، ہم وفاق سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ایک اجتماعیت کا اور وفاقیت کا جو تصور ہے وہ وسیب سے ایک سٹرانگ پیغام کی صورت میں جو ہے پورے ملک میں جا رہا ہے، اور اردو بولنے والے جدھر بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرائیکی وسیب میں جو ہے وہ اجتماعی سوچ رکھنے والے، وفاق سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ہم اردو شاعری یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ پڑھنا کتنا ضروری والی بات تو ہے ہی نہیں، علم حاصل کرو، خواہ آپ کو چین جانا پڑے، آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں، دونوں کو چین جانا پڑتا ہے تو چین پڑھیں، ریسرچ کریں، ریسرچ کے لیے ہی جانا ہے جدھر بھی جانا ہے۔ تو نئے شاعروں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ میں نے ریسنٹلی ایک پوسٹ میں بھی کہا تھا کہ پہلے پڑھیں پھر شعر کہیں، شعر کو نگلیں پھر اگلیں۔ شعر نگلنا بھی پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ شعر کہتے رہیں گے، پہلے شعروں کو نگلنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے، پھر سمجھانے کی نوبت آتی ہے۔ شعر خود پر جھیلنا بھی پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ شعر کہتے رہیں، آپ اس کیفیت میں سے نہیں گزرے ہوئے اور آپ نے وہ کیفیت بیان کر دی، وہ سچی کیفیت تو نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ نے شعر کو خود پر جھیلنا ہے، پھر آپ نے شعر کہنا ہے۔ وہی شعر جو ہے، وہی کلام جو ہے سچا کلام ہے، سچا شعر ہے، جو آپ خود پر جھیل چکے ہیں، جو کیفیت آپ نے محسوس ہی نہیں کی۔ جیسے وہ غالب کا شعر ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو جو بھی ایسا کلام کرے گا، سلیم کا شعر ہوگا، اظہر فراق کا ہوگا، تہذیب حافی کا ہوگا، حمزہ یعقوب کا ہوگا یا میرا ہوگا، جس کا بھی شعر اس معیار پر پورا اترتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ میری کیفیت سے، میرے مزاج سے، میری جو ہے تھاٹ ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، تو وہ شعر تو جاندار ہے، اس کی بقا کے بھی چانسز ہیں۔ اگر کوئی شعر آپ خالص لٹریری شعر بھی ہو لیکن وہ کسی کی کیفیت سے ٹیلی نہیں کر رہا، کسی کے مزاج سے وہ مطابقت اختیار نہیں کر پاتا، تو وہ شعر مر جانا ہے، وہ کتابوں میں پڑھا رہ جانا ہے، لوگوں میں نہیں آنا۔ کافی ایسے شاعر ہیں جن کا کلام جو ہے وہ لٹریری حوالے سے کافی معیاری کام ہے ان کا، لیکن وہ لوگوں میں نہیں آ سکے۔ وہ جنگل میں مور ناچنے والی بات ہے، وہ جنگل میں ناچے ہیں اور وہ ان کا حسن جو ہے
وہ قدرت نے دیکھا ہے، عام لوگ نہیں دیکھ پائے۔ شاید کوئی ایسا زمانہ آئے جو ان کی کتابیں اٹھائے اور سمجھے، ابھی تک ان کا ادھر کوئی معیار نہیں ہے۔ لوگ کچھ تشت میں لائے تھے سجا کر دنیا، لوگ کچھ تشت میں لائے تھے سجا کر دنیا، ہم نے دیکھی بھی نہیں آنکھ اٹھا کر دنیا۔ اور نفع نقصان تو خیر ہم بھی بڑا جانتے ہیں، نفع نقصان تو خیر ہم بھی بڑا جانتے ہیں، لوٹتی ہے تیری باتوں میں لگا کر دنیا۔ اور دل و نگاہ میں باہوں میں بھر لیا جائے، دل و نگاہ میں باہوں میں بھر لیا جائے، کسی طرح تجھے محفوظ کر لیا جائے۔ تمہارا ساتھ ملا ہے تو پھر ضروری ہے کہیں ستاروں کے جھرمٹ میں گھر لیا جائے۔ اور گھر سے روتا ہوا نکلا تھا پلٹ کر رویا، گھر سے روتا ہوا نکلا تھا پلٹ کر رویا، دیر تک میں تیری یادوں سے لپٹ کر رویا۔ اس کو بھی مجھ سے بچھڑنے کا بڑا صدمہ تھا، اس کو بھی مجھ سے بچھڑنے کا بڑا صدمہ تھا، دیر تک وہ میری باہوں میں سمٹ کر رویا۔ تمہاری مانگ ستاروں سے بھر بھی سکتا تھا، تمہاری مانگ ستاروں سے بھر بھی سکتا تھا، وہ شخص ایسا ہی تھا، ایسا کر بھی سکتا تھا۔ دوبارہ مجھ سے بچھڑنے کی بات مت کرنا کہ میں تو ڈر ہی گیا تھا، میں مر بھی سکتا تھا۔ اور ایک نظم، گلے مراد کو سرو و سمن کو بیچ دیا، گلے مراد کو سرو و سمن کو بیچ دیا، بہار تازہ کو صحن چمن کو بیچ دیا۔ حیا نہیں تجھے ظلمت خرید کر تو نے، نمود صبح کی پہلی کرن کو بیچ دیا۔ کسی کے قدموں میں دریاؤ دشت ڈال دیے، کسی کے ہاتھ پہ کوہ و دمن کو بیچ دیا۔ کسی کی گود میں آنچل کی آبرو رکھ دی، کہیں سے حکم ملا تو کفن کو بیچ دیا۔ ذرا سے خوف میں ایمان رکھ دیا گروی، ذرا سی بھوک میں باغ عدن کو بیچ دیا۔ حریص تو نے احادیث کی تجارت کی، حریص تو نے احادیث کی تجارت کی، لئیم تو نے نبی کے سخن کو بیچ دیا۔ ہوس نگاہ تیری آنکھوں پہ قبر کی مٹی، کہ تیری حرص نے عرض وطن کو بیچ دیا۔ قمر وطن کا سپاہی ہوں میں مگر تو نے میرے غرور میرے بانک پن کو بیچ دیا۔ رزق ملتا ہے محبت نہیں ملنے والی، رزق ملتا ہے محبت نہیں ملنے والی، ایسی دنیا سے طبیعت نہیں ملنے والی۔ تجھ سے یہ سوچ کے شکوہ نہیں کرتے کہ یہاں، تجھ سے یہ سوچ کے شکوہ نہیں کرتے کہ یہاں، دل بھی مل جائیں تو قسمت نہیں ملنے والی۔ اور ہم ہی اس دور کے شاعر ہیں غنیمت ہمیں جان، ہم ہی اس دور کے شاعر ہیں غنیمت ہمیں جان، اب تجھے میر کی صحبت نہیں ملنے والی۔ اور باد سرسر سے تو غنچے نہیں کھلتے ظالم، باد سرسر سے تو غنچے نہیں کھلتے ظالم، قتل و غارت سے تو جنت نہیں ملنے والی۔ جنگ سر پر ہے مگر اہل حرم ہیں کہ جنہیں، جنگ سر پر ہے مگر اہل حرم ہیں کہ جنہیں، ذکر و اذکار سے فرصت نہیں ملنے والی۔ اور میں تو وہ ہوں کہ ابھی کاٹ کے لشکر رکھ دوں، میں تو وہ ہوں کہ ابھی کاٹ کے لشکر رکھ دوں، جانتا ہوں کہ اجازت نہیں ملنے والی۔ اور یہ جو یادیں ہیں کمر جلد مرتب کر لو، مختصر وقت ہے مہلت نہیں ملنے والی۔ ایک اور غزل، خیال خام باقی رہ گیا ہے
خیال خام باقی رہ گیا ہے، غم ایام باقی رہ گیا ہے، سنو اس دل میں کچھ باقی نہیں ہے، سنو اس دل میں کچھ باقی نہیں ہے، خدا کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اور عجب دنیا بنائی ہے کسی نے، عجب دنیا بنائی ہے کسی نے، بہت ابہام باقی رہ گیا ہے۔ اور محبت اٹھ گئی ہے اب ہمارا، محبت اٹھ گئی ہے اب ہمارا، بھلا کیا کام باقی رہ گیا ہے۔ اسی خیمے میں لوری کی صدا تھی، اسی خیمے میں لوری کی صدا تھی، اور اب کہرام باقی رہ گیا ہے۔ یہاں پر شمع گل کر دو عزیزو، یہاں پر شمع گل کر دو عزیزو، کہ اذن عام باقی رہ گیا ہے۔ عشق کو رسوا کیا یہ کیا کیا، عشق کو رسوا کیا یہ کیا کیا، راز دل افشا کیا یہ کیا کیا، یار تھا سو اس نے جیسا بھی کیا، یار تھا سو اس نے جیسا بھی کیا، تم نے بھی ویسا کیا یہ کیا کیا، اور یار تو نے مجھ سے بھی دھوکہ کیا، یار تو نے مجھ سے بھی دھوکہ کیا، مجھ سے بھی دھوکہ کیا یہ کیا کیا، اور خلق میں ایمان کی تفریق کی، خلق میں ایمان کی تفریق کی، اور صف آرا کیا یہ کیا کیا، اور میں تیرا شاہکار تھا تو نے مجھے، میں تیرا شاہکار تھا تو نے مجھے، خاک سے پیدا کیا یہ کیا کیا، اور کیا ملا تخلیق آدم سے تجھے، کیا ملا تخلیق آدم سے تجھے، خود کو بے پردہ کیا یہ کیا کیا، یار تھا سو اس نے جیسا بھی کیا، تم نے بھی ویسا کیا یہ کیا کیا۔ جب کہیں چاند نہ جگنو نہ ستارہ ہوگا، جب کہیں چاند نہ جگنو نہ ستارہ ہوگا، رخ امید فقط چہرہ تمہارا ہوگا، اور مصلحت کوئی تو ہوگی میری تخلیق میں بھی، مصلحت کوئی تو ہوگی میری تخلیق میں بھی، عرش والے نے تیرا صدقہ اتارا ہوگا، اور پیٹھ پر وار ہوا ہے تو سمجھ لے اے دل، پیٹھ پر وار ہوا ہے تو سمجھ لے اے دل، دشمن جان کوئی جان سے پیارا ہوگا، اور پھول میں اتنی نفاست بھی کہاں سے آئی، پھول میں اتنی نفاست بھی کہاں سے آئی، کوئی لمحہ تیری صحبت میں گزارا ہوگا، کس کو معلوم ہے ورنہ دل وحشی کا مقام، کس کو معلوم ہے ورنہ دل وحشی کا مقام، آخری تیر کسی یار نے مارا ہوگا۔